وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید اسلام کے سپوتوں کے بارے میں جاننے، پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کون تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ صحیح بخاری میں 3757 نمبر کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید جعفر ابن رواحہ کی شہادت اور موت کی خبر دی۔ نعا زیدا و جعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم۔ ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید جعفر ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دے دی۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، اخذ رایہ زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب وعیناہ تذرفان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خبریں سناتے جا رہے تھے اور آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں، آنسوؤں سے تر تھیں۔ حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھایا اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی جلیل ہیں، اسلام کے سپوت ہیں، اسلام کے کمانڈر اور اسلام کے جرنیل صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لقب کسی کو بھی نہیں دیا ہے جتنا بڑا لقب سیف من سیوف اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تلوار والے ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے نہایت ہی سخت ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188 پر کہا ہے، سیف اللہ هو خالد بن الولید المخزومی قریشی سماہ بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنه ينقى في اعداء اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف من سیوف اللہ کہا کیونکہ دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے والے تھے۔ ملا علی قاری الحنفی نے مرقات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 4028 پر کہا ہے، خالد سیف اے کسیف صلی اللہ علی المشرکین، گویا تلوار ہیں جسے اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے اوپر سونت رکھی ہے، وسلطہ علی الکافرین، اور اللہ رب العالمین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے۔ او ذو سیف، یا معنی یہ ہے کہ تلوار والے ہیں، من سیوف اللہ عز وجل، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار والے خالد بن ولید ہیں۔ حیث یقاتل مقاتلة شدیدہ فی سبیلہ مع اعداء دینہ، اللہ رب العالمین کے دین کے دشمنوں سے نہایت ہی بہادری، شجاعت اور ہمت اور حوصلے سے لڑنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا، لمبے تگڑے
اور بہت ہی گٹھے جسم والے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مشابہت رکھتے تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے جنگی مہارت عطا فرمائی تھی اور فوج کی قیادت اور سیادت کا ہنر ان کو اللہ رب العالمین نے ودیعت کر کے رکھا تھا۔ یوں تو جس جنگ میں بھی شریک ہو گئے، چاہے زمانے کفر میں ہو یا زمانے اسلام میں، کبھی شکست کا منہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتدین کے ساتھ جنگ کا معاملہ آیا، اللہ رب العالمین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی ہمت اور بہادری عطا فرمائی، اس میں بھی کامیابی ملی۔ عراق کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کمانڈر رہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کمانڈر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ موتا اور فتح مکہ میں بھی شریک ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جب مسلمان عمرۃ القضاء 7 ہجری میں ادا کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان سے بڑا کام لیا، دین کی بڑی خدمت لی، اور کفار ان کو دیکھ کر لرز جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت سوریہ میں ہوئی 18 رمضان اور 21 ہجری کو، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی۔ مسلمان بہت ہی زیادہ ان کی موت پر رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے کہا کہ امیر المومنین، اگر عورتیں قریش کی خالد بن ولید کی موت پر روتی ہیں تو آپ منع نہ کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریش کی عورتوں کو رونے کی ضرورت کیا ہے؟ خالد بن ولید ابو سلیمان نے اپنا گھوڑا اور اپنا اسلحہ اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کر دیا ہے، اس کے لیے یہ قربانیاں، اس کے لیے یہ جاں فشانیاں، یہ سب کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی سیرت سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے نونہالوں کو اسلام کے سپوتوں، اسلام کے کمانڈروں، اسلام کے بہادروں کی زندگی کے بارے میں جاننا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ مسلمان کی اولاد، مسلمان بچے نڈر، بہادر اور شجاعت اور حوصلہ مندی کا سبق سیکھیں۔